آج کل حسینہ بہت سنجیدہ اور کچھ رنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ ایک دو دفعہ ہم نے پوچھا بھی، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ آج کل روپالی کی نہ تصویر دکھا رہی ہو، نہ ہی اس کی کوئی بات بتا رہی ہو، بس یہی بولتی، نہ آپا امی بھالو، تمہیں چنتا کرو نا۔ نہیں آپا، ہم خیریت سے ہیں، آپ فکر مت کرو۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر اس کا کام پر دھیان نہیں تھا۔ وہ بہت جان مار کر صفائی کرتی تھی، مگر اب صفائی بھی بس کام چلاؤ تھی، اور میرے عبایا کے آستین بھی استری کرتے ہوئے جلا دی تھی۔ پھر 3-4 دن حسینہ غائب ہو گئی، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی میسج۔ یا خدا، ایسی غیر ذمہ دار تو وہ نہ تھی، فون کا بھی کوئی جواب نہیں۔ بلڈنگ کے چوکیدار سے بھی پوچھا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی دوسری ماسی آتی ہو تو اسے حسینہ کی خیر خبر لے۔ خدا جانے اس کا ایڈریس اور شناختی کارڈ کی کاپی کہاں رکھ دی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد دل جمعی سے ڈھونڈا تو شکر ہے کہ فلیٹ کے ایگریمنٹ کی فائل میں اس کے گھر کا پتہ مل گیا۔ کل ویسے بھی جمعرات ہے، سو ہم نے پکا ارادہ کیا کہ اسکول سے واپسی پر اس کو دیکھتے آئیں گے۔ اس کی کھولی آسانی سے مل گئی۔ وہ 2 اور ماسیاں مل کر شیئر کرتی تھیں ایک کمرے کو۔ اسی کے ساتھی نے دروازہ کھولا اور ہم کو اندر آنے کہا۔ عجیب تاریک سا کمرہ تھا، اس میں ٹمٹماتا مدقوق سا بلب۔ حسینہ زمین پہ بچھے گدے پہ لیٹی تھی۔ کہنے لگی، آپا تم کیوں بیبی کو لے کر آ گئی؟ میں آ جاؤں گی کام پر کل پرسوں سے۔ ہم نے کہا، پر اللہ کی بندی، ہوا کیا ہے؟ نہ کوئی میسج، نہ اطلاع، نہ فون اٹھاتی ہو۔ ہم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی تھی، چہرہ پیلا پھٹک، عجیب مردہ سی حالت۔ میرا تو دیکھ کے جیو لٹ گیا۔ کیا بیمار ہو؟ گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ ایک چپ، آپا تم جاؤ، ہم کل کام پہ آ جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ میرا جی خود گھبرانے لگا۔ وہ ماحول نور کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ گھر آ کر بھی ہم نے حسیب کو کچھ نہیں بتایا کہ ان کا لیکچر میرے غیر ذمہ دارانہ رویے پہ شروع ہو جاتا کہ کیوں نور کو لے کر گئیں، کچھ ہو جاتا تو فلاں دھماں۔ میرا سر ویسی درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایک تو یہ حسیب بھی نہ کسی وقت زندگی سے بیزار کر دیتے ہیں، زبان کے آگے خندق اور بلا کے چٹورے۔ ہمیں یاد ہے نور 6 ماہ کی تھی، اس دن اس کی طبیعت بھی ذرا خراب تھی۔ اس کو ڈے کیئر میں چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کی نینی کو بتا دیا تھا کہ اس نے نور کو غور سے دیکھا اور کہا کہ آج تو ٹھیک ہے، لیکن کل اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو اس کو ڈے کیئر مت لانا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دن ہی کچھ اوکھا تھا، ایک ٹیچر نہیں آئیں، ان کے 2 پیریڈ میرے سر پڑ گئے۔ کوآرڈینیٹر نے بلا کر لیسن پلان میں میری غلطی بھی نہیں نکال دی۔ بھاگ دوڑ میں لنچ نصیب ہی نہیں ہوا۔ سب ملا کر نتیجہ شدید سر درد اور طبیعت میں بیزاری اور چچڑاپن۔ گھر پہنچے تو نور بے چین، روئے جائے، پیٹ کی مالش بھی کر دی، اسپنج بات بھی دے دیا، الٹا لٹا کر ہلکے ہاتھوں سے پیٹ بھی تھپ تھپاتے رہے، سارے ٹوٹکے آزما لیے۔ بڑی مشکل سے شام کے 6 بجے اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی اور دودھ پی کے سو گئی۔ ہم بھی وہیں آڑے ترچھے کب بے خبر ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھیں حسیب کے جھنجھوڑنے پہ کھلی۔ کیا نشہ وشہ کرنے لگی ہو؟ کب سے اٹھا رہا ہوں۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، دن ہے کہ رات ہے۔ پھر ابھی ان کو تفصیل بتانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کہنے لگے، جلدی سے کھانا لگاؤ، سخت بھوک لگی ہے، آج دن میں باس سے مماری ہو گئی تھی، اس چکر میں لنچ بھی کیا۔ ہم نے کہا کھانا تو پکایا ہی نہیں ہے، نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی کے ساتھ لگے رہے، وہ سوئی تو میری بھی آنکھ لگ گئی۔ یہ سنتے ہی حسیب آپے سے باہر ہو گئے۔ کیا بد سلیقہ عورت ہے، انسان آرام کے لیے کماتا ہے اور یہاں آرام تو دور کی بات، وقت پر کھانا بھی نصیب نہیں ہے۔ گدھے کی طرح کام کرو اور مہارانی صاحبہ پلنگ توڑ رہی ہیں۔ میرا تو بے یقینی سے دماغ ہی شل ہو گیا۔ جب ان کی بک میں وقفہ آیا تو ہم نے کہا، کھانا آرڈر کر دیجئے، یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے۔ ہاں، میں تو درخت سے درہم توڑ رہا ہوں نا، تم بیٹھی اڑاتی رہو۔ اس قدر فضول اور واہیات بولے اس دن حسیب کے ہم دنگ رہ گئے۔ یہ کوئی اور شخص تھا، حسیب تو نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا، کھانا آرڈر نہیں ہوگا، تم ہی کو پکانا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر پکانا ہے۔ اس تمام جھک بک میں نور نے اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے بھی نور کو وہیں بستر پہ روتا چھوڑا کہ باپ سنبھالے، اکیلی میری ذمہ داری تو نہیں۔ شکر کہ اسکول سے آ کر مرغی فریزر سے نکال دی تھی، پکانے کے خیال سے ہی نکالی تھی، پر وہ تو نور نے رونے میں پکانے کی مہلت ہی نہیں دی۔ جلدی پلاؤ اور چکن پکایا، کمرے سے وقفے سے نور کے رونے کی آواز آتی رہی اور ٹی وی کا والیوم فل بلاسٹ پر تھا۔ اس شخص کی بے حسی اور اپنی بے بسی نے بلبلا کر رکھ دیا۔ کھانا ٹیبل پر لگا کر نور کو اٹھایا، معصوم بچی سسکی لے رہی تھی۔ حسیب کے لیے نفرت کی ایک شدید لہر میرے دل نے محسوس کی۔ نور کو فیڈ کرا کر کاٹ میں لٹایا اور ہم نے باتھ روم کی راہ لی اور کپڑے سمیت شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے۔
باتھ روم کا ہر نل کھول دیا اور دل بھر کر رو لیا، مگر نہ دل ہلکا ہوا نہ غبار نکلا۔ ہاں، سر کے درد میں ضرور افاقہ ہوا۔ توہین کے احساس نے جھلسا کے رکھ دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حسیب کا موڈ بالکل نارمل تھا۔ اس شخص کے مزاج کی افتادی نے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرا بھی دیا تھا۔ بہرحال کھانا فریج میں رکھا۔ خود ہم نے تو اس قدر غم و غصہ کھا لیا تھا کہ نہ کھانے کی گنجائش تھی نہ خواہش۔ رات سسکتے کروٹ بدلتے گزر ہی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد شدید بھوک کا احساس ہوا۔ تقریباً 22 گھنٹے گزر گئے تھے بغیر کچھ کھائے پیے۔ اپنے لیے 2 پراٹھے اور 2 انڈوں کا آملیٹ بنایا اور کل کی بچی ہوئی آلو کی بھاجی گرم کی اور ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ 2 کپ گرما گرم چائے پی۔ اسی اثنا میں نور بھی اٹھ گئی تھی۔ اس کو فیڈ کیا، چینج کیا اور ہم دونوں ماں بیٹی سمندر کی طرف نکل گئے۔ 2.5-3 گھنٹے بیچ پر بیٹھ کے سمندر کو تکتے رہے۔ بخارات کی پھوار سے روح کی ٹکور کی۔ پاؤں تلے ٹھنڈی ریت نے روح کی تپش کو ایسے سرد کیا گویا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس سے کافی آسودگی محسوس ہوئی۔ گھر پر حسیب ابھی اٹھے تھے اور نہایت چوچال موڈ میں تھے۔ ہم سے کہا ذرا ملباری کو چائے پراٹھے کا آرڈر تو دے دو پلیز۔ ہم نے آرڈر بھی دے دیا اور آملیٹ بھی بنا دیا۔ ناشتے کے بعد کل کے رویے کی معذرت کرنے لگے۔ ہمیں پھر سے رونا آنے لگا۔ ہم نے کہا ہم دونوں کا کل کا دن خراب تھا، ہم دونوں نے دن کا کھانا نہیں کھایا تھا، مگر اس طرح آپے سے باہر ہونا تو بہت ہی نامناسب رویہ ہے۔ ہم لوگ اکثر باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں، کل کون سی ایسی قیامت تھی کہ گھر میں کھانا پکنا ضروری تھا؟ خیر، حسیب کی طرف سے معافی تلافی ہوتی رہی، مگر دل پر خراش پڑ گئی۔ 2 سالہ ازدواجی زندگی کی پہلی گرہ۔ ہم بھی کیا تلخ یادیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہماری پھوپھی کہتی تھی کہ میاں کا بھات کھانا لوہے کا چنا چبانا ہے۔ اس وقت تو ہم لوگ الہڑ پنے سے ہنستے تھے کہ پھوپھی جان بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ اب احساس ہوتا ہے کہ کتنا صحیح کہتی تھی۔ جب آپ کی عزت نفس کی دھجی اڑائی جاتی ہے تو اس تکلیف کو انسان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ شاید یہ سب شادی شدہ زندگی کے پیکج میں شامل ہے۔ سینٹی برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی سی بے حسی لازم ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ رخصتی سے پہلے اپنے لاڈ، نخرے اور عزت نفس کو ایک لفافے میں ڈال کر سر بمہر کر دیں اور اپنے بک شیلف میں موجود سب سے موٹی کتاب کے نیچے دبا دیں۔ پھر شاید شادی شدہ زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ چلیں اب ماضی کی کتھا بند کرتے ہیں۔